یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک۔ ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسٹیج پر جلوہ بار مخیر قوم و ملت، شہنشاہ خطابت، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا نور العین صدام صاحب قبلہ رضوی تلوار، اور حضرت حافظ وقاری شعبان رضا فدائے اعلیٰ حضرت مولانا اصغر رضا صاحب قبلہ، اور حضرت مولانا سلمان رضا صاحب قبلہ، اور آپ تمامی حضرات حاضر ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سردی انٹر نہ کرے آپ حضرات، لگ رہا ہے سردی آپ کے درمیان گھس چکی ہے، اس لیے آپ حضرات ڈرے ہوئے ہیں۔ تو نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کے دل میں جذبہ حوصلہ رہتا ہے، چاہے وہ جو بھی کیفیت ہو، ہر کیفیت میں وہ نبی کا دیوانہ ہی بن کر رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین پر اگر آپ دیکھیں وہاں کے کچھ ویڈیوز اٹھا کر تو یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، اور وہ بچے ہیں جسے یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہندوستان کے لکھیم پور کے اور سندربل کے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان بچوں کا حوصلہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے بتاتا ہے کہ ایک منہدم ہو گئی ہے چھت، یہ گھر گر چکا ہے، جس گھر کے نیچے شاید اس کی بہن بھی دب چکی ہے، شاید اس کی ماں بھی مر چکی ہے، شاید اس کا باپ بھی شہید ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا اثاثہ اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں اس کے ملک کا جھنڈا ہے، اور ہونٹوں پر اس کے نبی کے نام کا نعرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ جب تک زندہ رہو تیرے دین کے لیے زندہ رہو، تیری مسجد کے لیے زندہ رہو، یا رسول اللہ اس مسجد پاک کے لیے زندہ رہو جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی ہے، اور جس کے بارے میں رب نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے لیے وہ بلند ہو کر کے ظالموں کی توپیں سامنے ہیں، اسرائیل کے بم سامنے ہیں، لیکن ان کے حوصلے نہیں گرے ہوئے ہیں۔ ان کے حوصلے سے ایک ہی آواز آتی ہے یا رسول اللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک کہ یا رسول اللہ یہ آپ پر قربان ہے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نہیں بولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور حوصلہ پیدا کریں، ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، سندربل کے دونوں مسجدوں کے صدر باوقار عزت مآب علی جناب محترم صفدر خان صاحب کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں
تو عزیزان گرامی وقار، قرآن کی جو میں نے آیات پڑھی ہے وہ موضوع اور ٹاپک کے مطابق ہے. اب یہاں سے میرے 10 منٹ جوڑے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. عزیزان گرامی وقار و دین اسلامی بھائیوں، میں آپ عاشقان مصطفیٰ سنیے گا. رب فرماتا ہے قرآن میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس سے چاہو نکاح کرو، جو تمہیں پسند آ جائے اسے نکاح کرو. آگے رب ارشاد فرماتا ہے 2 سے 3 سے 4 سے، اور اگر ان 2 کو اور 3 کو اور 4 کو کھلانے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو 1 2 کو اور 4 کو کھلانے کی طاقت اور ان کے درمیان انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو تو 1 شادی کر لو اور اسی کے ساتھ زندگی گزار لو. میرے بھائیوں، اب اسی کے ساتھ زندگی گزار لو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے آپ نے شادی فرمائی. میرے بھائیوں، آپ نے شادی فرمائی. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ 1 سے شادی کر لو، 1 کے ساتھ زندگی گزار لو. اگر 2 3 اور 4 کے درمیان تم انصاف نہ کر سکو، ان کے برابر عدل نہ کر سکو، ان کا برابری حصہ نہ دے سکو، ان کے برابر ان کے یہاں راتیں نہ گزار سکو، ان کا برابر حق نہ دے سکو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 سے شادی کرو، 1 کو راضی کرو. میرے بھائیوں سنیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا. آپ کے غالباً 53 سال تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی. اس کے بعد میں میرے بھائیوں، جو 62 سالہ آپ کی زندگی ہے یا 63 سالہ جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 اور بیویوں سے نکاح کیا ہے. 11 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے مسلمانوں، 1 کے ساتھ کرو تو اس کے ساتھ انصاف کرو، 1 کے ساتھ کرو تو اس سے محبت کرو، 1 کے ساتھ کرو تو اس سے پیار کرو. 1 رکھو تو اس کو خوشحال رکھو، اور اتنی خوشحال رکھو، اتنی خوشحال رکھو کہ کھلاؤ بھی اسے صحیح طریقے سے، پلاؤ بھی اپنی طاقت کے مطابق، اسے پہناؤ بھی اپنی طاقت کے مطابق، اور اس کو اتنا خوش رکھو، اتنا خوش رکھو کہ وہ جب اپنے مائکے کو جائے، جب وہ اپنی سہیلیوں سے ملے تو وہ یہی کہتی ہوئی نظر آئے کہ میرا شوہر تو میرا شوہر وہ شوہر ہے جو میرا شوہر اللہ کے کرم سے آج بھی راجہ ہے اور بادشاہ ہے. وہ اپنے آپ میں کھاتا کم ہے، اپنے اوپر خرچ کم کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش کم کر پاتا ہے، لیکن مجھے اس دنیا سے جاتے جاتے اسے وہ خوشحال رکھا بھی ہے اور مجھ کو اس دنیا سے جا کر مالکہ بھی بنا کے گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، شادیاں کرو تو سنت رسول کے مطابق کرو. شادیاں کرو تو بیجا خرچ نہ کرو. شادیاں کرو تو اس طرح سے کرو کہ ڈی جے باجے نہ بجاؤ، صفدر خان صاحب کی طرح جلسے کراؤ اور معتبر حفاظ کرام علماء کرام کی جماعت بلاؤ، اور یہ صاحب کے لیے دعا کیا کریں گے. انشاءاللہ تعالی برکتیں ہوتی چلی جائیں گی. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں شادیاں کیا کرو. پھر آگے اسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچتے رہو، تاکہ تمہارے اندر گناہ کم ہو سکے، تمہارے نگاہوں کی حفاظت ہوتی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شادیاں کرو اور کس سے کرو؟ شادیاں اس سے کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ولی جمالہا ولی حسنہا ولی دینہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادیاں کی جائے تو کس سے کی جائے، اور آج کا معاشرہ کرتا ہے تو کس سے شادی کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج کے لوگ مالدار کے ہاں شادی کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہو. آج کے لوگ حسن والوں کے ہاں شادیاں کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل